وہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان کے بارے میں فرمایا، لوگوں نے کہا کہ یہ کسی قبیلے سے نہیں ہے، آپ نے فرمایا یہ جو سلیمان فارسی ہے تم کہتے ہو یہ کسی قبیلے سے نہیں ہے، یہ اہل بیت سے ہے، میں اس کو محمد رسول اللہ کے اہل بیت سے شمار کرتا ہوں۔ ہم تو لڑتے ہیں نا کہ امہات المومنین اہل بیت سے ہیں، نہیں ہے، رسول اللہ نے حضرت سلیمان فارسی کو اہل بیت سے قرار دی۔ تو یہ حضرت سلیمان فارسی یہ کہاں سے چلے؟ آتش پرست تھے، باپ آتش کدہ چلاتا تھا، اور حضرت سلیمان فارسی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے عرصہ دراز تک آگ کی پوجا کی اور آگ کو کبھی بجھنے نہیں دیا۔ اس زمانے کے اندر جو شخص آگ کو بجھنے نہیں دیتا تھا وہ سب سے بڑا اللہ کا ولی سمجھا جاتا، وہ سب سے بڑا عبادت گزار سمجھا جاتا تھا۔ یہ آتش پرست تھے اور آگ کو جلا کر رکھتے تھے، لیکن وقت یہ آیا، دیکھیں بندہ باطل پر زیادہ کھڑا نہیں ہو سکتا، ضد کر دے انا کر لے الگ مسئلہ ہے، لیکن باطل پر بندے کو اندر سے جو ہے وہ کڑتا ہے کہ یہ سچ نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ پریشان ہوئے کہ آگ کی پوجا کرنی، آگ بجھ رہی ہوتی ہے، ہم پھر اس کو جلا رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیں جلا بھی دیتی ہے بعض اوقات بجھ بھی جاتی ہے، یا اپنے آپ پر دسترس نہیں رکھتی، لہذا یہ حق نہیں ہے، حق کچھ اور ہے۔ باپ سے کہنے لگے ابا جان یہ حق نہیں ہے، باپ نے بیڑیوں میں قید کر لیے، گھر کے اندر ڈال دیے۔ اب پتا چلا کہ شام کے اندر کوئی عیسائی موجود ہیں، وہ حق پر ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کوئی تدبیر کی اور وہاں سے وہ بیڑیاں کاٹ کر نکل گئے شام کی طرف۔ سب سے پہلا جو ان کا سفر تھا وہ موصل کا سفر تھا، شام کا علاقہ موصل جو پچھلے عرصے میں تباہ کیا گیا، یہ علاقہ تھا جو اس وقت عیسائیت کا مرکز تھا۔ یہاں حضرت سلیمان فارسی پہنچ گئے، یہاں پر ایک عیسائی راہب کے ساتھ رہنے لگے، انداز گفتگو پسند آیا، عبادت کا انداز پسند آیا، تورات اور انجیل کا مسئلہ اس کو پسند آیا، لیکن ہوا کیا، وہ جو عالم دین تھا اس کا کردار درست نہیں تھا، وہ دنیا پرست تھا، حضرت سلیمان کو متاثر نہ کر سکا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد جب وہ فوت ہونے لگا تو اس سے کہا کہ بھائی مجھے آپ کسی اور طرف بتائیں کہ کسی اور علاقے میں جاؤں، مجھے حق کی تلاش ہے، میں تلاش کرنا چاہتا ہوں کہ حق کہاں ہے۔ پھر نصیبین میں چلے گئے، نصیبین میں وہاں بھی ایک عیسائی ملا، وہ پادری تھا، وہ عبادت کرتا تھا، نیک اور زاہد تھا، اللہ کا برگزیدہ تھا، عبادت کا انداز درست تھا، اس نے متاثر کیا، وہاں کافی عرصہ ٹھہرے رہے۔ وہ فوت ہونے لگا تو پھر پریشان ہو گئے کہ اب میں کدھر جاؤں۔ اس نے عمودیہ کا کہا، عمودیہ وہاں سے سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر جگہ ہے، کہا وہاں جاؤ، وہاں ایک بندہ موجود ہے، وہ تم اس کے پاس جاؤ۔ وہاں چلے گئے، عمودیہ چلے گئے۔ اب یہ سارے کا سارا سفر جو عراق سے شروع ہوا اور موصل سے نصیبین، نصیبین سے عمودیہ، یہ سارے کا سارا سفر حق کے لیے کاٹ رہے کہ مجھے حق مل جائے۔ آج تو ہم گھر کے اندر بیٹھے ہوں، قرآن سامنے پڑھو، ہم حق کو تلاش نہیں کرتے، حدیث کی کتابیں سامنے پڑھی ہوں، ہم حق کو تلاش نہیں کرتے، جہاں میں ہوں وہیں ٹھیک ہوں۔ نہیں بھائی، یہ غلط، جہاں آپ ہیں اگر یہی ٹھیک ہے، اللہ کو پیغمبر بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو کتاب بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث بتلانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جہاں جو ہے وہی ٹھیک۔ فرمایا کہ نہیں۔ حضرت سلیمان فارسی عمودیہ گئے، عمودیہ کے بعد جب وہ بندہ فوت ہو گیا، اس کے بعد اسقف کے، یہ اسقف میں بہت بڑا عیسائی عالم دین تھا، جب وہ مرنے لگا تو اس نے حضرت سلیمان سے ایک بات کہی، اس نے کہا سلیمان اب میں دنیا میں کہیں نہیں دیکھتا کہ کوئی عیسائی پکے مذہب والا موجود ہے، عیسائیت کے اندر ہی بڑی تبدیلیاں آ گئی ہیں، آپ کو میں ایک خوشخبری سناتا ہوں، شاید کہ تمہیں اللہ تعالیٰ وہ دے دے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا عرب کے اندر ایک نبی آئے، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا زمانہ قریب آ گیا ہے، کھجوروں کی سرزمین ہے، تو وہاں پر چلے جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ نبی عطا کر دے اور تم اس کی پیروی کر۔ اب سلمان کہتے ہیں وہاں سے میں چلا، راستے میں مجھے غلام بنا لیا گیا، عربوں نے غلام بنا لیا، اور غلامی در غلامی لے کر چلتے رہے۔ مدینہ طیبہ میں آئے تو غلام تھے حضرت سلیمان فارسی، وہاں پر ان کو قید کر لیا گیا، کافی عرصے کے بعد قید سے آزاد ہوئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا کہ آپ تشریف لے آئے۔ یہ جو اسقف تھا، اسقف کا جو راہب تھا جس نے آخری مرتبہ آپ کو بھیجا تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نشانیاں بیان کی۔ پہلی نشانی کہا کہ وہ جو نبی آخر الزمان ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائے، دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا، تیسری نشانی اس کی یہ ہے کہ اس کے 2 شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ اب یہ حضرت سلیمان فارسی جب مدینہ طیبہ میں آئے، پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ آیا ہے جس کا نام محمد ہے، اور وہ دعویٰ کرتا ہے میں آخری رسول ہوں، تو آپ اس طرف چلے گئے، چھپ کر گئے، تو سب سے پہلے
کچھ چیزیں لے کر گئے اپنے ساتھ جو آپ کو پیش کی کہ یہ صدقہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے، آپ نے اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر۔ پہلی شرط پوری ہو گئی۔ حضرت سلمان فرماتے پہلی شرط پوری ہوئی، میں واپس چلا گیا۔ اگلے دن میں اور چیزیں لے کر آیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ ہدیہ ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی کھایا اور اس کے بعد صحابہ کرام کو بھی کھلایا۔ دوسری شرط پوری ہو گئی۔ اب تیسری شرط کہ مہر نبوت، بار بار حضرت سلمان فارسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے پیچھے جاتے، آپ نے بھانپ لیا کہ یہ مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے، تو آپ نے اپنا کرتا نیچے کیا، وہ مہر نبوت دیکھتے ہی آپ کی مہر کو چمٹ گیا، اس پر بوسہ دیا اور کہنے لگا قربان جاؤں، اسی ہی کی تلاش تھی، زندگی بیت گئی اس کو تلاش کرنے، یہی تو وہ ہستی تھی جس کو میں تلاش کر رہا تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور پھر کئی جنگوں میں شریک ہوئے، یہاں تک کہ غزوہ خندق میں جو خندق کھودی گئی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مشورے پر کھودی گئی تھی جو آپ نے دیا تھا۔ تو یہ حضرت سلمان فارسی ایک دین پر تھے تو کھڑے ہو جاتے، بھائی ہم آتش پرست ہیں، میرا باپ آتش پرست ہے، مجھے کس نے پوچھنا ہے؟ نہیں، حق کا سفر کیا، لمبا سفر کیا، طویل سفر کیا، مشقت بھرا سفر کیا، اللہ نے آخر کار کیا کیا؟ حق کو عطا کر دی، اللہ تعالیٰ نے حق تک پہنچا دیا۔ اس لیے برادران گرامی، حق کے لیے سفر کریں، حق کے لیے کوشش کریں، حق کے لیے محنت کریں، حق کے لیے سوچیں، جس جگہ پر کھڑے ہیں یہ نہ کہیں کہ یہی حق ہے، حق کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ سے حق مانگنا پڑے، اس کے لیے کوشش اور محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے تلاش کرنا پڑے گا کہ حق کیا ہے،